ایک تو مجھے بتائیے کہ یہ جو 6 دن بعد جانا، جب جنازے پڑے ہوئے تھے، آج بھی گئے ہیں، آج جا کے جو آج کیا ہے یہی 6 دن پہلے کرنا تھا. جو پرومسز ہیں، میں صرف جسٹ بیکاز تاکہ ہمارے سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جی ذمہ داری فکس کی جائے، ڈی پی او اور ڈی سی او کو ریموو کر دیا گیا ہے، ایک ہائی لیول جی آئی ٹی بنائی جائے. ضیاء اللہ جو ہوم منسٹر ہیں وہ الانگ ود 2 MPs 2 سینئر افسر، ایک ڈی آئی جی اور 2 ممبر شہداء فیملی کے، وہ بھی کر دیا گیا ہے تاکہ وہ اس کو مانیٹر کریں. فیڈرل اور پروونشل جو گورنمنٹس ہیں وہ سیریس سیکیورٹی ریویو کریں، اسٹریٹجی بنائیں اس کو لے کر. نادرا اور پاسپورٹ امیگریشن کے اوپر کمیٹی کے اندر 2 شہداء کو ڈال دیا گیا ہے. گورنمنٹ آف بلوچستان ول گیو گورنمنٹ امپلائی شہداء کے جو شرعی وارث ہیں ان کو پرائم منسٹر کی طرف سے 1 ملین اور گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے 1.5 ملین کہا گیا ہے، دیا گیا ہے جو شہداء ہیں. اس میں کون سی ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں جو 6 دن لگ گئے جن کو کرنے کے لیے؟ جی زین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے منصور آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا ہے، اور جیسے میرے آنریبل کولیگز نے بھی اظہار یکجہتی کی ہے ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ، میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے شہداء کو درجات بلند کرے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے. مسئلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے سر کہ ایک بہت بڑی پرزمپشن سے ہم یہ کام شروع کر رہے ہیں کہ 6 دن کیوں لگے اور کیا ہوا. میں چوئی صاحب میرے لیے بڑے قابل عزت ہیں، لیکن میں ان کی یاد دہانی کے لیے ابتدا میں ہی یہ کہہ دوں کہ جب کانچ کے گھروں میں رہتے ہیں تو اوروں پہ پتھر نہیں پھینکتے. آج یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی وہ کیوں نہیں گئے اور کیا کہتے ہیں ان کو جانا چاہیے تھا، اور مریم صاحبہ چلی گئیں اور اخلاقی جو ہے ایک جو ہے ان کے اوپر ذمہ واری تھی. تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ماڈل ٹاؤن کے ثانیے میں آج تک مریم صاحبہ اور ان کی پارٹی کی اعلیٰ قیادت میں سے کوئی نہیں گیا. وہ بھی پاکستانی تھے جو شہید ہوئے تھے، ان کو وہاں بھی جانا چاہیے. یہاں بھی اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے میاں نواز شریف، انہوں نے کہا جی ہماری دور حکومت میں ہوا، ان کی دور حکومت میں بھی اعلیٰ قیادت کوئی نہیں گئی تھی، میاں نواز شریف صاحب کوئی نہیں گئے تھے. دھریجو صاحب فرما رہے تھے راجہ پرویز اشرف صاحب کا، تو ان کی اطلاع کے لیے میں بتا دوں راجہ پرویز اشرف صاحب بھی 5ویں دن یا 6 دن غالباً گئے تھے، فوراً وہ بھی نہیں گئے تھے. اب آ جاتے ہیں پرائم منسٹر کی تاخیر سے جانے سے، اور جب تک وہ نہیں گئے کیا ہوا. جب ثانیہ ہوتا ہے پرائم منسٹر فوراً اس پہ ایکشن لیتے ہیں. پرائم منسٹر جو ہے اپنے 3 وزراء کو وہاں بھیجتے ہیں انکلوڈنگ دا انٹیریئر منسٹر. وہ وہاں جا کے ان سے نیگوشیٹ کرتے ہیں، اور جو ایکشن جیسے آپ نے پڑھ کے سنایا جتنی ڈیمانڈس تھیں ان ڈیمانڈس کو پورا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں ہیں جو شاید میڈیا پہ نہیں کرنی چاہیے، یا جب منظر عام پہ آئیں گی تو ہم ذرا زیادہ کھول کے کر سکیں گے، لیکن پرائم منسٹر کی تاخیر سے جانے کے پیچھے بھی کوئی دانش تھی، اور وہ اب کھل کے سامنے آ رہی ہے. اگر میں صرف تھوڑا سا اشارہ اس پہ کروں تو عبدالخالق ہزارہ صاحب جو ہیں، جو کہ ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر ہیں، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں سن لیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لواحقین اور جو پروٹیسٹرز تھے ان کے اندر فرق تھا. لواحقین کی ڈیمانڈز میں اور پروٹیسٹرز کی ڈیمانڈ میں فرق تھا. لواحقین جنازے پڑھانا چاہ رہے تھے، پرائم منسٹر کی بات پہ مان گئے تھے، لیکن کچھ ایسے مفاد پرست عناصر تھے جو ان کو جنازے نہیں اٹھانے دے رہے تھے. وہ آپ نے غالباً سنی ہوگی اور آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں. ٹھیک. اچھا تو یہ ہوتا کہ آج پرائم منسٹر چلے گئے وہاں پہ، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کر لی، انہوں نے اپنی بات کو کلیئر بھی کر دیا. اب اس کے اوپر ہم سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہ کریں. ہم سب مانتے ہیں، میرے خیال سے دھریجو صاحب بھی اس بات پہ اگری کریں گے، چوئی صاحب بھی اس بات پہ اگری کریں گے کہ یہ بہت بڑا ثانیہ ہے، اور اس ثانیہ کے اوپر ہمیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے. جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اب یہاں سے آگے دیکھنا ہے کہ ہم نے ہزارہ کمیونٹی کے لیے اور ملک کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے اوپر قابو پانے کے لیے کٹھے کیسے کام کرنا ہے. زین آپ کا بالکل پوائنٹ ہے.